50,000 سال کا ایک دن، قیامت کے دن لوگ ذلیل و خوار خوف کی حالت میں بہت ہی مصیبت زدہ اور 25,000 سال آدھا دن گزاریں گے، تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر صلاح کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے اے ابا جی، آپ تو ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا اور آپ سے ہم کو پیدا کیا، اے ابا جی آپ تو بڑے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، ہر چیز کے نام سکھائے، اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، تعریفیں کریں گے، بڑی تعریفیں کریں گے آدم علیہ السلام کی، اور عرض کریں گے اے آدم ہمارے لیے شفاعت کیجئے، ہمارے بخشش کروائیے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے اور ہم پر رحم فرمائے، معافی دے دے ہم کو۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، میرے پاس یہ مقام نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت غضب میں ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، مجھے تو اپنی فکر ہے، آدم علیہ السلام یہ کہیں گے۔ پھر ساری عوام الناس آدم علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام سارے لوگ بڑی تعریفیں کریں گے، آپ کے مقام و مرتبے بیان کریں گے، تو نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اے لوگو مجھے اپنی فکر ہے، اللہ تعالیٰ بہت غضب میں ہے، بڑے غصے میں ہے۔ نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ایسا کرو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے نبی اور بہت ہی فضیلت والے، بڑی عظمت والے، ایسے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت کا مقام عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے مشورے سے، حکم سے، بتانے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اسی طرح تعریفیں کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریفیں کریں گے کہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، آپ کا مقام، آپ کی محبت اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہے، دعا کیجئے، شفاعت کیجئے، ہم پر رحم کروائیے، بخشوائیے ہم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی یہی کہیں گے کہ اے لوگو مجھے تو اپنا اندیشہ ہے، اپنی فکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بڑی تعریفیں، سارے لوگ کہیں گے آپ اللہ کے کلیم، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اور اللہ کے بڑے پیارے اور لاڈلے نبی ہیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن وہی جواب دیں گے اے لوگو یہ میرا مقام نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہے، میری مجال نہیں ہے وہاں پر، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے حضور کی بارگاہ میں ساری عوام الناس حاضر ہو جائے گی، حضور علیہ السلام کے پاس آ کر دعائی دیں گے، بڑے ترلے منتیں، حضور علیہ السلام آپ کہیں گے، فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم
اے لوگو یہ مقام ہے میرا، میں ہوں تمہارا مددگار، میں ہوں شفاعت کرنے والا، شفاعت کا دروازہ کھلوانے والا۔ 25,000 سال در بدر پھر کر، 25,000 سال کچھ نہ بنے گا، حساب ہی نہیں شروع ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر، تانبے کی زمین، اور ہر بندہ اپنے اپنے عذاب میں مبتلا بغیر حساب کے۔ لیکن کچھ ایسے نیک لوگ جو بے فکر بھی ہوں گے، وہ اپنے انجام کو جانتے ہوں گے، وہ حشاش بشاش پھر رہے ہوں گے۔ لیکن فاسق و فاجر، کافر و مشرک، وہ اپنی اپنی تکالیف میں، گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ ابھی حساب شروع ہونا ہے۔ تو 25,000 سال بعد حساب شروع جب ہوگا حضور کے وسیلے سے، تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع۔ اے میرے حبیب، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، عرض کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اے میرے حبیب، شفاعت کیجئے، جسے کہو گے بخش دیا جائے گا۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں یہ بھی ہے وَقُلْ تُطَاعْ، حدیث پاک کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ فرمایا جائے گا، کہو جو کہا جائے گا، اطاعت فرما برداری کی جائے گی۔ یہ ہے مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کا۔ پھر حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ اور پھر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد علماء، شہداء، حفاظ، حجاج، ایک حدیث پاک میں 400، ایک حاجی 400 اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بخشوائے گا۔ حضور علیہ السلام اجازت، شفاعت کی اجازت لے کر ان کو دیں گے کہ جاؤ تم بھی اپنے دوستوں کو بخشواؤ۔ شہداء بخشوائیں گے، قرآن کے حافظ بخشوائیں گے، علماء بخشوائیں گے، جس کے پاس دین کا کوئی بھی مرتبہ ہوگا۔ کس کا؟ دین کا، دنیا کا نہیں۔ دنیا دار جتنے بھی بڑے بڑے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے علماء سے، فقہاء سے، شہداء سے، حجاج سے، حفاظ سے، قاریوں سے، عالموں سے، حافظوں سے، دین کے خدمت گزاروں سے، مبلغین سے بھیک مانگیں گے کہ آج ان کا مقام ہے اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بخشوا دو۔ تو پھر یہ سارے مراتب والے لوگ، یہ ہستیاں اپنے دوست احباب، متعلقین جتنے بھی ان کو بخشوائیں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس آئیں گے لوگ کہ ہم فلاں وقت تمہارے کام آئے تھے، ہم فلاں وقت تمہاری ضرورت پوری کی تھی، ہم تمہیں پانی بھر کر دیا تھا وضو کے لیے۔ یہ ہے شان و عظمت۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ نابالغ بچے، جو چھوٹے بچے دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی پاک ہو گناہوں سے، تم بھی پاک ہو، معصوم ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاعت کا اذن دے گا اور وہ بھی بخشوائیں گے۔ اس وقت اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو بخشوائیں گے۔